بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ایک وقت آئے گا اس غفلت کی نیند سے انسان اٹھے گا لیکن اس وقت دیر ہو جائے گی۔ فرماتا اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، جب ان کے اوپر موت طاری ہو جائے گی اس پر کہیں گے پروردگارا مجھے پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلہ انہا کلمۃ هو قائلها، اس پر کہے گا خدا مجھے پلٹا دے تاکہ میں عمل صالح یعنی جس میں سے مشغول رہنا تھا اس نے وہ تو کیا نہیں، یہ اس بھاگا دوڑی میں لگا ہوا تھا، اس کام میں لگا ہوا تھا جس نے اصل کام کو بھلا دیا۔ قطعاً معصوم نہیں کہتے کہ تم مال کے جاؤ لیکن حسین صورت میں جاؤ، یہ یقین کرو کہ جتنا تقدیر میں لکھا ہے اتنا خدا مجھے دے گا، جتنا مقدر ہے جتنا میں استعمال کروں گا خدا اتنا دے گا۔ بہت زیادہ خدا مال دے دے لیکن میرے استعمال میں نہ ہو کیا فائدہ؟ اتنے لوگ امیر مر گئے، کتنا استعمال، یہ کروڑوں بلینز چھوڑ کے اپنے اکاؤنٹس میں چلے گئے، خود تو چلے گئے نا۔ تو مال حرص بھی لاتا ہے، مال انسان کو ظلم کی طرف، یہ کل انشاءاللہ ہم مال ممدوح کون سا مال اچھا ہے کون سا مال برا ہے انشاءاللہ یہ نیکسٹ نشست میں آئے گا۔ ایک واقعہ سناؤ، ایک شخص تھا تہران کا، بہت بڑا تاجر تھا۔ اب دیکھیے جب چیزیں تقدیر میں مقدر ہوتی ہیں اور انسان اگر رجوع کرے اہل بیت علیہ السلام کی طرف، پروردگار عالم پر یقین کامل رکھے، اپنے مولا پر، اپنے آقا پر، یہ صرف امام زمانہ کے نعرے مارنا کافی نہیں ظالم محترم، یقین یقین یقین، ایمان 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 اگر انسان رکھے ہر چیز انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ یہ تہران کا تاجر تھا، کہتا بزنس میں لاس ہوا، نقصان ہوا، سارا بزنس تباہ ہو گیا، لوگوں کا مقروض ہو گیا، ڈیلی اپنے قرضہ لینے والے میرے دروازے پر آتے تھے، آج پیسے دو پیسے، تنگ آ گیا میں۔ کہتا اچانک ذہن میں خیال آیا کہ مشہد الرضا جاؤں امام رضا علیہ السلام کے پاس۔ اب کہتا ہے دیر میں خیال آیا، دیر آیا درست آیا، پہلے چلے جاتے امام کے در پہ۔ تو کہتا میں نے تھوڑے سے پیسے لیے جتنے میرے پاس تھے، بالکل فقیر ہو گیا تھا، پیسے جیب میں ڈالے اور میں مشہد کی طرف روانہ ہوں۔ سیدھا مولا کے حرم میں گیا، میں نے جوتے کفشداری پہ جہاں پہ جوتے جمع کیے ٹکلی لی اور جیب میں رکھی اور امام کی زیارت کی، بہت رویا۔ میں نے کہا مولا قرضدار ہو گیا ہوں، اب یہاں سے خالی جولی کیسے جاؤں، اور آپ کے در پہ آیا ہوں، مولا مجھے عطا کیجیے۔ اللہ کو واسطے دیے مولا رضا کے۔ کب زیارت کر کے باہر نکل رہا تھا، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ وہ نکالوں اپنا جوتے لینے کے لیے، وہ جو نمبر انہوں نے دیا تھا، ٹکلی جو دی تھی، تو وہ میں نے نکالنا چاہی، دیکھا جیب میں پیسے ہی نہیں ہے۔ دوسری جیب ادھر ادھر دیکھا تو اللہ اکبر، پیسے میرے چوری ہو گئے۔ اس نے کہا میں کیا کروں گا، غریب الوطن ہوں، نہ ہوٹل کے پیسے، نہ کھانے کے پیسے، نہ واپسی کے پیسے، اوپر سے قرض دار، اب واپسی کے پیسے، شہر میں کسی کو جانتا ہی نہیں، کروں تو کیا کروں۔ اب بھی پریشان ہو گیا۔ اب دل میں جو شیطان وسوسے کرتا ہے، اس کو شیطان نے وسوسے کیا اور کہتا ہے میں نے دل میں امام رضا کی بے ادبی کرنا شروع کر دی۔ یہ انسان کتنا بے ادب بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب دیتا ہوں تو، لیکن جب تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے تو کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے تکلیف دی نا، تو اس وقت کہتا ہے دل ہی دل میں نے امام کی بے ادبی کی۔ میں نے کہا یہ دیکھو لو جی، لینے آیا تھا، اوپر سے جو پیسے تھے وہ بھی چوری ہو گئے، گویا مشہد آیا مجھے کیا ملا، میں تو در بدر ہو گیا۔ اور امام کو کہہ دیا مولا آپ نے در بدر کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، کہ ایسے بہت میں نے امام کی بے احترامی کی دل ہی دل میں۔ کہتا حرم سے باہر نکلا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک سکہ تھا، 10 تومان کا سکہ۔ اب دیکھیے ذہن میں خیالات بھی، اوہام بھی، یہ باتیں اہل بیت لاتے ہیں۔ انسان کو جب ہدایت دینی ہو، اس کی مدد کرنی ہو تو کیسے کرتے ہیں؟ کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، خیال یہ آیا سکہ ہے 10 تومان کا۔ حرم سے باہر نکلا، وہاں پہ ایک ٹیلی فون کا بوتھ تھا، میں نے کہا اس میں یہ سکہ ڈالوں گا اور ایسے ہی مشہد کا کوئی نمبر ملا دوں گا، تو 3222 جو بھی نمبر ہوگا، اس طرح 7-8 نمبر ملاؤں گا، اور جس کا بھی نمبر ملا اسے کہوں گا کہ بھائی میں تاجر تھا، نقصان ہوا، امام رضا کے پاس آیا، یا حرم میں گیا، واپسی نکلا، میرے پیسے چوری ہو گئے، میں بڑا پریشان ہوں۔ ایسے ہی کہہ رہا میرے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے خیال آیا، 10 تومن سکہ نکلا، پریشان۔ تو کہتا ہے میں نے اس بوتھ میں ڈالا اور میں نے ایسے نمبر ملایا، نمبر جیسے ملایا، کسی آدمی نے فون اٹھائی، میں نے اس کو اپنا پورا واقعہ بتایا، جو میرے ساتھ واقعات، حالات، صورتحال، جو اپنی غم میں نے کہا در بدر ہو کے کھڑا ہوا۔ تو اس نے جیسے سنا کہ کہاں کھڑے ہو کہاں کھڑے ہو، تو اس نے کہا فلاں بوتھ پہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ اس نے کہا یہ کپڑے پہنے ہوئے۔ کہا بس وہیں پہ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا بہت مہنگی بڑی گاڑی ایک بندے نے آ کے روکی، اور عمر رسیدہ آدمی تھا، اس نے مجھے کہا، اور جیسے آیا کہ تم نے فون کیا تھا؟ میں نے کیا تھا۔ وہ گلے لگا مجھے، کبھی ادھر چوم رہا ہے، کبھی ادھر چوم رہا ہے، کبھی ماتھا چوم رہا ہے۔ میں نے کہا بڑی بات ہے۔ وہ گاڑی کا ڈرائیور تھا، اس کا آگے بیٹھا ہوا تو اس نے مجھے پیچھے بٹھایا۔
باتیں کرتا ہوا چلا، مولا کے ظاہر ہو یہ کہہ رہا ہے مشہد کے بہت بڑے علاقے میں بہت بڑا اس کا گھر تھا، مجھے وہاں پہ لے گیا، مجھے کھانا کھلایا، مہمان نوازی کی، کہا بتا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا قبلہ میرے کپڑے کا کاروبار تھا، یہ تھا، نقصان ہو گیا، قرض دار ہو گیا، روز دروازے پہ آتے ہیں دروازہ نہیں کھولتا، مولا کے پاس گیا پیسے چوری ہو گئے۔ اس نے کہا کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا اتنا قرضہ ہے۔ اس نے اسی وقت چیک کاٹا کہ یہ سارے پیسے لو بلا عوض، قرضہ بھی نہیں دے رہا، یہ سارا میں نے تجھے دیا، جا اپنے سارے قرضے معاف کرو۔ میں پریشان ہوا۔ اس نے کہا بزنس کو دوبارہ اسٹارٹ کرنے کے لیے کتنا تجھے سرمایہ چاہیے اور بجٹ چاہیے؟ اس نے کہا قبلہ سمپل سا اسٹارٹ کرنا چاہو اتنا۔ اس نے پھر چیک کاٹا کہ یہ میں نے تمہیں دیا، لیکن یہ بات یاد رکھنا بزنس کرنا جب تمہیں فائدہ ہو تو مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ پہلا تو میں نے تجھے معاف کیا، جتنا تو مقروض تھا وہ قرضہ میں نے تمہارا پورا ادا کیا، یہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، جب تمہیں فائدہ ہو تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے لوٹا دینا، لوٹا سکے تو لوٹا دینا، نہیں بھی تو خیر کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے قبلہ میں کوئی گارنٹیئر میرے پاس نہیں ہے، آپ کیسے مجھے دے رہے ہو؟ اس نے کہا کسی گارنٹیئر کی ضرورت نہیں، تم ہو، میں ہوں اور اللہ ہے بیچ میں، ہم تینوں کو پتا ہے، اور ہاں اگر اس قرضے لوٹانے سے پہلے میں مر گیا تو میں نے سمجھو تمہیں معاف کر دیا، بری عزما، قیامت میں تمہاری گردن نہیں پکڑوں گا۔ کہتا میں پریشان ہوا، 10 تمن کا سکہ، تھوڑے پیسے، اب دیکھیں نا وہ پیسے چوری نہ ہوتے، یہ فون نہ ملاتا، یہ فون نہ ملاتا، یعنی کس طرح اہل بیت رب دے رہے ہیں، یہ مقدر ہے، تمہارا رزق مقدر ہے عزیز، اللہ پر یقین رکھ، اللہ پر ایمان رکھ، خدا عطا کرتا ہے، اگر ایمان نہ ہو تو کیسے عطا ہو؟ یہ ساری، لیکن زمین و زمان کو وہ ملا دیتا ہے جب اسے کچھ کرنا ہو، پروردگار عالم کو وہ پورے زمین و زمان کو ملا دیتا ہے تاکہ آپ کو کسی ایک شخص سے جا کر ملا دے۔ تو کہتا ہے میں نے کہا قبلہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک بندہ آپ کو فون کرے، انجان بندہ، آپ اس کی اتنی مدد کرتے ہیں، کہ یہ کیس کا بندہ خدا کوئی چیز بغیر حساب و کتاب کے نہیں ہے، ہر چیز تانا بانا اللہ کے حساب و کتاب میں۔ کہ وہ کیسے کہ کئی سال پہلے میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا، ایران کے سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ بس آپ کا بیٹا مر جائے گا۔ کہتا میں بیٹے کو فوراً لے گیا باہر کے ملک میں جا کر علاج کرواؤں، تو وہاں پر جا کے میں امام رضا پر متوجہ ہوا۔ میں نے کہا ایران میں تھے، یہاں پر انسان جب بالکل ناامید ہو جاتا ہے نا تو پھر اپنی حبل المتین اور رسی خدا کو وہ جا کر پکڑتا ہے، اس کو پھر یاد آتا ہے کہ میرا کوئی رب بھی ہے، میرا کوئی مولا بھی ہے، پہلے ہی بھائی اللہ کو پکارتے۔ تو کہتا ہے میں نے اس وقت امام رضا کی طرف متوجہ، میں نے کہا مولا اب درماندہ ہو گیا، ہر دروازے نے جواب دے دیا ایران کے ڈاکٹرز نے۔ تو کہتا ہے کہ وہاں بھی گیا فورین میں، وہاں بھی 3 ٹیسٹیں کروانی تھی، پہلی میں نے ٹیسٹ کروائی، اس میں انہوں نے کہا وہی باتیں کہیں جو ایران والوں نے کہی، باقی 2 ٹیسٹیں رہتی تھی۔ تو میں نے امام سے متوجہ ہوا، میں نے کہا مولا اس طرح ہے، اور میں نے امام سے ایک وعدہ کیا، میں نے کہا مولا اگر میرے بیٹے کو شفا مل گئی، میں آپ کے ایک زائر کو اس کا جو بھی مسئلہ ہوگا مولا جس حد تک میں کر سکا میں اس کے مسئلے کو کمپلیٹ حل کروں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ میرے بیٹے کو نجات دلوا دیجیے۔ کہتا اتنا کہنا تھا، میرے بیٹے کی دوسری ٹیسٹ کے لیے کہ ڈاکٹر ٹیسٹ کیا کہ یہ تو بالکل نارمل ہے اس کی ٹیسٹ، ڈاکٹر پریشان ہو گئے، کہا چلو تیسری ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تیسری ٹیسٹ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں، میں نے کہا پہلی ٹیسٹ میں یہ آیا، کہا پہلی ٹیسٹ میں جو بھی تھا میں نہیں پتا، لیکن یہ جو لاسٹ اب نے 2 ٹیسٹ کیے تمہارا بیٹا تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی کینسر کے آثار نہیں ہے، پھر بھی تمہارے اطمینان کے لیے ہم ایک چھوٹی سی دوائی لکھتے ہیں، ایران تک جاؤ تو یہ تھوڑی اس کو کھلاتے رہنا۔ کہ وہ دن تقریباً 3 سال گزر گئے، کہ چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ نے میری مدد کیوں کی؟ اس واقعے کو تو 3-4 سال گزر گئے۔ کہ کل رات میں نے امام رضا کو خواب میں دیکھا، امام رؤوف، امام مہربان میرے خواب میں آتے، اور امام رضا فرماتا ہے تاجر ہم نے اپنا وعدہ ادا کیا، تو اپنا وعدہ بھول گیا ہے؟ کہ اتنا امام نے کہا، میں نے کہا مولا کئی سال گزر گئے، واقعا میں بھول گیا تھا، اب کہہ رہا میں ڈر بھی رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ میرا بیٹا بیمار ہو جائے، میں اپنی جو وعدہ کرنا، میں نے کہا مولا مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، بس میں فی الفور آپ کے وعدے کو ادا کروں گا۔ کہ رات کو خواب دیکھا، صبح تمہاری فون کال آئی ہے، صبح تم نے ہمیں فون کی۔ عزیزان محترم، اگر انسان ایمان رکھے کہ کل جس چیز کا مجھ سے سوال کیا جائے گا، اپنے رزق کے لیے اتنے پریشان نہ ہو کہ تمہیں یقین ہی نہ ہو کہ پروردگار نہ دے گا، محنت کرو، کوشش کرو، لیس الانسان الا ما سعی، صحیح کوشش کرو، لیکن یہ یاد رکھنا کل کس چیز کا تم سے سوال کیا جائے گا وہ تمہاری فرسٹ پرائورٹی ہے۔ اولاد امانت الہی ہے، واجبات محرمات سے بچنا، حرام سے بچنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا اتنا مشغول کر دے کہ تم فرسٹ پرائورٹی کو بھول جاؤ۔ تو یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ
والسلام کا دروازہ، یہ ان کی باتیں، یہ ان کی ہدایتیں انسان کے لیے کل قیامت کے دن یہ دعائیں بھی ہم سے پوچھیں گی۔ مولا فرمائیں کہ ہم کہہ کر نہیں گئے تھے، کیا تمہارے پاس وقت نہیں تھا کہ ہماری دعاؤں کو پڑھتے، ہمارے کلام کو پڑھتے تاکہ تمہیں ہدایت ملتی؟